شکایت بھی، ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہو گئی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اور مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اسی جرم میں قید کیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے آزادی کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کو جب تختہ دار کی طرف لے جا رہے تھے، پھانسی کے پھندے کی طرف لے جا رہے تھے، آپ سے کہا گیا مولوی صاحب اب بھی وقت ہے، پھانسی سے بچ سکتے ہو، جان بخشی ہو سکتی ہے، بس اتنا لکھ کے دے دو کہ میں آج سے انگریز کا وفادار ہوں، میں دین کی بات نہیں کرتا، یا کم از کم میں جہاد کی بات نہیں کرتا۔ تو آپ نے لکھ کر کیا دیا؟ آپ نے لکھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کمخاب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے یہ جتنے بادشاہ بنے پھرتے ہیں۔ فرمایا انگریز کی حکومت ہے یہ جس کی بھی ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں عصر تک نام و نشان بند کر رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت آقا کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اب غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنے بڑے مصائب آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا گلہ کبھی نہیں کیا، اس مالک کا شکوہ کبھی نہیں کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہمارا جرم کیا ہے، پتہ نہیں کس گناہ میں پھنس گئے ہیں، پتہ نہیں کس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تو ہمارے نفس کیا ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب اسی کی طرف ماڑا